مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ان کا تصور یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، صرف جمعے کی نماز پڑھنی ہے، ان کی زندگی ہے کیا؟ ہم سے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن ہمارا یہ تصور نہیں ہے، ہم سے چھوٹتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم کچھ قضا پڑھ لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میری نماز رہ گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے عصر کی نماز رہ گئی تو آپ کی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ ہی۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سنتیں کیا ہیں، جیسے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر جو ہے وہ فجر کی 2۔ ایسے لوگ ہیں 90 کی پرسنٹیج سے اوپر ایسے لوگ ہیں جو نماز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی تھی، جھوٹ کو غلط سمجھا جاتا ہے لیکن نماز چھوڑنے کو غلط نہیں سمجھا جا رہا، مطلب یہ۔ اور پھر اس حدیث کو بار بار دیکھیں، بہت ضرورت ہے اس حدیث کو دیکھنے کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان اور منافق میں، کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ نے پچھلے 5 سال سے نماز نہیں پڑھی اور اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے نماز شروع کرنے لگے ہیں، اب آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے یار جو پچھلے 5 سال میں نے نماز نہیں پڑھی اس کا کیا کروں؟ اب اس میں کچھ مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے اتنے پیسے دو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان پڑھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ شرک کی بھی معافی مانگو تو معافی مل جائے گی، الا من تاب، صرف معافی نہیں ملے گی، آپ کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اگر آپ نے پچھلے 5 سال نماز نہیں پڑھی تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جتنا قرآن کو اسٹڈی کیا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو وہ پچھلے 5 سال کی نمازیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک نئے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں مسلمان انسان نماز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ، آپ کے قریبی لوگ کہتے ہیں تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، تم عید منا رہے ہو، تم روزے، تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کہہ رہی ہے، نماز آپ کو کنسسٹنسی سکھاتی ہے، نماز آپ کو فوکسڈ ہونا سکھاتی ہے، نماز آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے۔ صبح 4 بجے اگر فجر کی نماز ہو رہی ہے، بھائی بستر چھوڑنا ہے تم نے ظہر کا وقت مقرر ہے، تم جو بھی ہو، بیمار بھی ہو نا، ٹھیک ہے، تو تم بے شک لیٹ کے نماز پڑھ لو، نماز پڑھنی ہے تم نے۔ اس کے بعد جب تم مسجد میں آ رہے ہو، پورے ایریا کے لوگ جب اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، وہ ڈسکشن کرتے ہیں، آپس میں مسئلے شیئر کرتے ہیں۔ دیکھو مسجد میں سارے اکٹھے ہوئے ظہر کی نماز کے لیے، اب ایک بندہ MNA ہے، ایک بندہ انجینئر ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ ریسٹورانٹ اونر ہے، ایک بندہ لائر ہے، ٹھیک ہے، کسی کو لائر کی ضرورت ہے، کسی کو MNA سے کوئی پرابلم ہے، مطلب یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، یہ سوشلائزیشن ہے۔ پھر اس کے بعد نماز میں کوئی آتا ہے تو کوئی امام صاحب سے کوئی پرابلم پوچھ لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز سے بڑا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کو ڈسپلن سکھا سکے اور آپ کو فوکسڈ رہنا جو ہے وہ سکھا سکے۔ جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، آپ جب اس کے قریب جاتے ہو نا، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی بچے، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، آپ کو بڑے سکون، بڑا سکینت محسوس ہوتی ہے، سیکیور فیل ہوتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتے ہو۔ ذرا 2 منٹ کے لیے فیل کرو کہ جب آپ سجدے میں گئے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ اسی کیفیت میں وہ رہے، بس لوگ دعائیں کرتے ہیں، لوگ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سجدے کی حالت میں محتاج ہیں، لیکن اس کو ریئلائز، مطلب نارملی جب لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں اس کو سوچتے نہیں ہے نا، اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریئلائز کرتے ہیں، وہ میں نے ایسے دیکھا جو لوگ بڑی پریشانی میں گرے ہوتے ہیں نا، بڑے دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، پھر وہ جب نماز قائم کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے لمبے سجدے جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ آپ ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ سوال یہ آتا ہے کہ زیادہ ہم استغفر اللہ پڑھیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ پڑھا کریں؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ کوسچن کیا گیا، بڑا لاجیکل سا انہوں نے آنسر دیا کہ اگر آپ کے کپڑے میلے ہیں، گندے ہیں، تو آپ کیا اس پہ خوشبو لگاتے رہو گے، فریگرنس لگاتے رہو گے، یا پھر آپ ان کپڑوں کو دھو گے، سوپ سے، صابن سے، سرف سے اس کو دھو گے، صاف کرو گے، پھر آپ خوشبو لگاؤ؟ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ پہلے ہم استغفر اللہ پڑھیں تاکہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، یہ جو گناہ ہے، جو گندگی ہے، یہ دور ہو۔ اس کے بعد ہم تسبیح اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں تاکہ وہ ہماری شخصیت کو، ہمارے دل کو، ہماری عبادات کو، ان چیزوں کو انہینس کرے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر کوئی ہوتا ہے نا، پرائم منسٹر ہے، اس کو میری کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کی ضرورت ہے یار، کہ سفارش لگوا دے گا، کہیں میں پھنسا ہوں تو میرا معاملہ سیٹ کروا دے گا۔ تو اسی طرح اگر تم نماز نہیں پڑھتے، شوخے بن کے یہ نہ کرو میں نماز نہیں پڑھتا، تم نماز نہیں پڑھتے، اللہ تمہیں اس قابل سمجھتے نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اپنے سامنے، میں کسی سے ناراض ہوں تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ وہ میرے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہے، اور وہ بھی تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے اپنے ایسے گناہ کیے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے سامنے جو ہے پیش ہی نہ ہو۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ٹکرے مارتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حدیث پڑھا تھا کہ جب صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے نا، تو ہمیں ایسے لگتا تھا جماعت ہو رہی ہے، ہمیں ایسے لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، بالکل سجدے میں بھول گئے، مطلب اتنا لمبا سجدے میں وہ دعاز مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سجدے اب جس حالت میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوں، اور ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، مطلب
ذرا فیل کریں اس بات کو کہ جب نماز میں آپ سجدے میں گئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا مطلب سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں آپ، سب سے زیادہ آپ کمفرٹیبل ہیں، سب سے زیادہ آپ کو سکون میں، آپ اس ہستی کے سب سے زیادہ قریب ہیں جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا۔ نماز میں آپ سجدے میں گئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا مطلب سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں آپ، سب سے زیادہ آپ کمفرٹیبل ہیں، سب سے زیادہ آپ کو سکون میں، آپ اس ہستی کے سب سے زیادہ قریب ہیں جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا، ہمارے ساتھ رحم کیا، تمام مخلوقات کے ساتھ رحم کیا، اور وہ اس مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو حمد کرتے رہیں، بیان کرتے ہیں، وہ ختم ہی مطلب پوری دنیا ختم ہو جائے لیکن اس کی حمد جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات صرف آپ نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بھی نہیں کہہ، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بھی ہے یہ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہو جاؤ۔ اے انسان، جب میں نے اس ابلیس کو، شیطان کو کہا تھا تجھے بنا کے، آدم کو بنا کے کہا کہ اس کو سجدہ کر، تو اس ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ یار، یہ میں زیادہ بہتر ہوں، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو نے آدم کو ڈیگریڈ کیا ہے، چل نکل، تیری میری پکی دشمنی۔ تو میں نے انسان تیری وجہ سے اس سے دشمنی کی تھی، تو آج تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور رب کریم کو یا ایھا، میں جب یہ آیت میرے سامنے آتی ہے نا، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس میں درد، مطلب دیکھو یار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں ڈرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت از ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یار کیا کیا جو ہے، مطلب میں یہ سوچتا ہوں اگر یہ رزق اللہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو میں کسی کا چھین رہا ہوتا، کوئی میرا چھین رہا ہوتا، کوئی کسی سے حسد کرتا ہے کچھ، اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے اتنے عیبوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا۔ صبح شام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کر رہا ہوتا ہے، صبح شام، اور بغیر کسی شرم کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں بند کر رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رحم، الرحمن الرحیم، رحم 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 رحم، تو اتنے کریم رب سے کیا چیز ہے اے انسان، اے باسط، اے حمزہ، اس نے تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈرانا بھی چاہیے، مبشرا و نذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے، لیکن ڈرائیں ضرور، لیکن انسانوں کو یہ احساس دلوائیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب انسان نماز میں اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اس کے بعد وہ پھر یہ بھول جائے کہ وہ دنیا کو بھول جائے، پھر آپ دیکھو وہ اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ بادشاہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ ایوان صدر میں کھڑے ہو، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بادشاہ یا میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے نا، آپ کے ایکشنز بڑے، آپ ایسے ایسے آپ کرتے ہو بڑے، مطلب تو نماز میں لوگ کیا کر رہے ہوتے، نماز ایسے ایسے عجیب عجیب ایسے ایسے لوگ جو ہے وہ، ایون کہ جب آپ نے اللہ اکبر، آپ نے تکبیر پڑھ لی، آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ ہو اور اللہ ہے، اور پھر اب آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کے مطلب جو آپ کے دل میں خواہشات، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائز خواہشات رکھنی ہے، وہ سب کچھ ہے، ایک الگ ہی دنیا ہے، مطلب آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہو۔ یہ بات جو ہے یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ نماز کے مقصد کو ہم اچیو کر سکیں۔ آپ کے سامنے آپ کا ملازم ہے، آپ کی وہ ایک دفعہ نافرمانی کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، آپ کو کہ میں تنخواہ نہیں دیتا، نکل جاؤ، چھٹی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی صبح شام رات دن ہر لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی احساس کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رزق نہیں بند کرتا۔ اللہ تعالیٰ مطلب جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ سزا ہمیں ملنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ میرے پاس واپس ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ تو توبہ کرے گا تو تیری میں برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، مطلب یہ رحمان اور رحیم کی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی، کہ تم نے جتنے بھی گناہ کیے، اپنی ظلم کر کے اپنے اوپر زیادتی کر لی، پھر بھی لا تقنطوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید، پھر بھی اللہ تعالیٰ جب انسان کو بلاتا ہے تو کتنے پیارے طریقے سے بلاتا ہے، انسان اتنے گناہ کرتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا چیز ہے، مجھے تو بتا تو صحیح کیا چیز ہے جس نے تجھے جو ہے وہ اس رب سے، اس رب کریم رب سے تجھے غافل کر دی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے، پہلا پلر، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ یہ اقرار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ میرا اور کوئی رب نہیں ہے۔ اس سے کیا معنی نکلتا ہے؟ جو سب سے آسان معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اور جتنے خدا ہیں میں کسی کو نہیں مانتا سوائے اللہ کے۔ ایک اور معنی اس کا کیا ہے کہ اب اللہ میرا خدا ہے، میں کسی کے بھی سامنے جھکوں گا نہیں، میں اپنی خواہشات کے آگے نہیں جھکوں گا، میں سوسائٹی کے آگے نہیں جھکوں گا، میں خدا کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے اوپر رکھوں گا۔ یہ سوسائٹی بعد میں، یہ رشتہ دار بعد میں، یہ میرے دوست بعد میں، میری اولاد بعد میں، میرے بیوی بچے،
یہ ساری چیزیں بعد میں. سب سے پہلے جو میرا لا الہ الا اللہ, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اس کے بعد جب محمد الرسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, یعنی کہ وہ میرے رول ماڈل ہیں. میں ہر معاملے میں ان کی ٹیچنگز کو دیکھوں گا کہ انہوں نے اس سچویشن میں کیا کیا, انہوں نے اس سچویشن میں کیا کیا. تو یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ جب انسان پڑھتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. میں کوئی میرا باس نہیں ہے, میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں. تو اصل جو آزادی ہے وہ تب ہے جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جو کہ پہلا رکن ہے اسلام کا, اس کو انسان دل سے مانے. بندہ ہے, اس نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز میں اللہ اکبر اس نے قرآن پڑھا, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہو گیا, ٹھیک ہے, اس نے قرآن کی تلاوت کی, فاتحہ, اللہ کی تسبیح کی. اب جب وہ مسجد سے نکل کے اپنی دنیا میں جب مگن ہوا نا, تو وہ تو ظاہری بات ہے دنیا میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے انسان, اپنے کاروبار میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, اپنے بیوی بچوں میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, موبائل میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو اب انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت فوکس رہے, یار وہ جو چیز اس نے دیکھی بھی نہیں ہے, فطرت یہ کہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے پھر نماز کے لیے بلا لی, زور کے وقت پھر نماز کے لیے آج, ٹھیک ہے, ایمان پھر تازہ ہو گیا, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہو, نماز جو ہم پڑھے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہو. پھر ایمان تازہ ہوا, پھر ہم زور کی نماز پڑھ کے گھر گئے, جا کے پھر کاروبار میں لگ گئے, شیاطین ہے یہ, پھر مطلب ہمارا تھوڑا سا دھیان ادھر ادھر بٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر عصر کے لیے بلا لی, ٹھیک ہے, پھر آؤ. اور ایمان جیسے وہ بیٹری نہیں چارج کرتے, ہر آدھے گھنٹے بعد بیٹری چارج کرو, اللہ تعالیٰ نے کہا پھر نماز کے لیے آ جاؤ. پھر ہم نماز پڑھنے آئے. پھر ہمارا جو غیب پہ ایمان اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان, قیامت پہ ایمان, دین پہ ایمان, رسول پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, وہ پھر تازہ ہو گیا. عصر پڑھ کے گھر گئے, ٹھیک ہے, پھر مگن ہو گئے, مغرب کے لیے پھر بلا لیا, عشاء کے لیے. مطلب ایمان ریفریش ہو رہا ہے ہمارا, تازہ ہو رہا ہے. اس لیے مجھے سب سے لاجیکل جو ہے یہ مقصد جو مجھے سمجھ آیا وہ نماز کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا معین وقت پہ ہم نے آپ نماز کو پڑھا کریں, جو وقت ہم نے معین کیا, اور اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز کو مقرر کیا. نماز میں تشہد میں تحیات میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ امیجن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں, تو کیا آپ ان پہ ایسے سلام پڑھیں گے, السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ, ایسے لوگ سارے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ, مطلب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہے ہیں, سلام بھیج رہے ہیں, برکتیں بھیج رہے ہیں, آپ کس طرح ان پہ سلام بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر سکیں, لائیو کر سکیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نماز میں ایک لفظ عربک کا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام درود بھیج رہے ہیں, بھائی اس کا طریقہ, آپ سے کوئی ایسے سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کو کہ تمہیں سلام کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں, درود بھیج رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیسے بھیج رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ, مطلب what are you doing man. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نماز کے ایک لفظ کو اس کو محسوس تب ہی کریں گے جب ہمیں سمجھ آئے گا. استاد تھے, انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی, انہوں نے کہا تھا دنیا میں ٹینشن فری ہونا ہے نا تو ایک ہی اصول ہے. میں نے کہا کیا اصول ہے؟ کہتے ہیں لوگوں سے دنیا سے امید لگانا چھوڑ دو, ایک سب سے امپورٹنٹ جملہ, ایون کہ اپنے ماں باپ سے بھی امید نہ لگاؤ. مسئلہ یہ ہے دوست نے دوستوں سے امید لگائی ہوئی ہے, میاں بیوی ایک دوسرے سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے, سارے ایک دوسرے سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے, پھر جب وہ امید ٹوٹتی ہے پھر ڈپریشن, دکھ ہوتا ہے. تو میری امید پہ امید صرف اللہ سے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کسی سے امید ہے, کیونکہ انسان ہے نا, ساروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے ہوئے ہی ہم اچھے لگتے ہیں. صرف ہمارا انسان کے ایک اپنا سٹیٹس بھی ہونا چاہیے, پرسنالٹی بھی ہونی چاہیے کہ بھائی میں اس کا غلام ہوں, جو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس کا ملازم ہوں, ڈی پی او کا ملازم ہوں, میں ادھر ملازمت کرتا ہوں, چھوٹا میں پرائم منسٹر کا ملازم ہوں. وہ کل ایک بندہ تھا, شاید کوئی ہمارے آس پاس, میں نام نہیں لوں گا, وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ شاید کسی جنرل کا ہے, جنرل ضیاء الحق یا پتہ نہیں کس کا جو ہے نا وہ ڈرائیور تھے, ٹھیک ہے, وہ بڑا پراؤڈ فیل. تو بھائی جان میں اس کا غلام ہوں جس نے یہ آسمان ستون کے بغیر کھڑے کیے ہیں. یہ میں ایگزامپل بار بار اس لیے کوٹ کرتا ہوں کیونکہ بڑی عجیب سی بات ہے یار کہ کوئی چھت ستون کے بغیر نہیں کھڑا. غور کیا جائے تو یہ بہت بڑی تخلیق ہے, بہت بڑی تخلیق ہے. مطلب انسان اسی کو بھی جو ہے وہ صرف ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے غلام.